جب میرا راکٹ میڈ ان پاکستان چاند پر پہنچے گا تو تم سب لوگ میری جدائی میں آنسو بہاؤ گے۔ پاکستان کی زرخیز مٹی نے بہت سے بیش قیمت فنکار پیدا کیے، لیکن اگر آپ کچھ کثیر الجہتی شخصیات کے نام لیں جنہوں نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہو، کوی خان صاحب پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے 100 سے زائد فلمیں، ڈرامے اور سٹیج پلیز کیے۔ ان کی زبان کی شیرینی اور شستگی ان کے لہجے کو ممتاز ترین بناتی ہے۔ کوی خان 13 نومبر 1932 کو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان میں کسی کا بھی شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا کوی خان اس سلسلے کی پہلی کڑی بنے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر جوائن کیا اور بطور چائلڈ آرٹسٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق کوی خان کے شوق اداکاری میں عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کالج کی تعلیم کے دوران وہ اکثر پشاور سے لاہور کام کی تلاش میں آتے کہ اس وقت لاہور فلم اور ٹی وی انڈسٹری کا گڑھ ہوا کرتا تھا اور انہیں یہ امید تھی کہ ان کی بھی قسمت جاگ جائے، اور پھر ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمکا جس نے کوی خان کو انڈسٹری کا درخشندہ ستارہ بنا کر رکھ دیا جو پوری آب و تاب سے جلوہ افروز ہے۔ اتفاق سے ایک دن کوی خان اپنے دوست کے ہمراہ معروف فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا کے ہاں تشریف لے گئے، جہاں ہر وقت ملک کے نامور پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، ایکٹرز اور صداکاروں کا مجمع لگا رہتا تھا اور ان کا گیراج قیمتی گاڑیوں سے بھرا رہتا تھا۔ کوی خان اپنے دوست کے ہمراہ انور کمال پاشا کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور ان کی آمد کسی بادشاہ سے کم نہ تھی۔ وہ ایک مخصوص سٹائل سے چادر کو اوڑھے سیٹ پر براجمان ہوئے اور اپنی باروب اور گرجدار آواز میں ان سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ اداکاری کا شوق رکھتے ہیں، جس پر کمرے میں موجود دوسرے شخص نے دونوں دوستوں سے ان کی تعلیمی قابلیت پوچھی۔ اس سوال پر کوی خان اور ان کے دوست بشیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور یک آواز ہو کر بولے، ہم ایف اے کر رہے ہیں۔ اس پر وہ شخص قدرے تمسخرانہ انداز میں بولا، تو ایسے بولیے نا کہ آپ میٹرک میں ہیں، جسے سن کر محمد کوی خان اور بشیر کافی مایوس ہوئے۔ تاہم ان کی افسردگی اس وقت حیرت میں تبدیل ہوئی جب انور کمال پاشا نے اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ، ڈونٹ ڈسکریج دی ینگ بلڈ۔ پھر وہ کوی اور بشیر سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہا کہ وہ انہیں اپنے زیر تکمیل فلم انارکلی میں 9 رتن میں سے ایک رتن بنائیں گے، جس پر دونوں احباب خوش ہوئے کہ انہیں اتنے بڑے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی فلم میں کام کرنے کا موقع ملے گا۔ کوی خان کو اپنے کیریئر کے ابتدا میں ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ جب کوی خان نے پہلی بار اسٹوڈیو میں قدم رکھا تو وہاں ڈیوٹی پر مامور ایک شخص نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا کردار کرو گے اور اس کے کتنے پیسے لوگے، جس پر کوی خان بہت نالاں ہوئے، اور پھر ان کے مقابلے میں جب دوسرے فنکاروں نے زیادہ معاوضہ طلب کیا تو وہ شخص بولا کہ اس سے کم پیسوں میں تو وہ شخص کردار ادا کرنے کو تیار ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ اس صورتحال نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس پر وہ اسٹوڈیو سے نکلے اور اس قدر دل گرفتہ ہوئے کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ تہیہ کیا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب فنکار ان کے آس پاس مجمع لگائے کھڑے ہوں گے اور وہ انہیں پیسے دیں گے، اور آج کا کوئی ایسا فنکار نہیں جس نے کوی خان کی پروڈکشن میں کام نہ کیا ہو، بلکہ کوی خان کے زیر سایہ کام کرنا ہی فنکار ہونے کا سرٹیفکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ مالی لحاظ سے کوی خان کے کیریئر کے ابتدائی دن کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ لاہور میں جب انہیں رحمان پورے کے علاقے میں رہنا پڑا تو بمشکل اتنے پیسے کما پاتے تھے کہ انہیں رہنے کے لیے وہ کمرہ ملا جس میں غسل خانہ تک شامل نہیں تھا۔ ایک بار انہیں بس کی ٹکٹ خریدنا تھی مگر ان کے پاس 5 پیسے کم تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنے دوست کی مدد لینا چاہی اور اسے بلایا۔ ان کا دوست اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہا مگر کوی خان کے اندر اتنی ہمت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ اس سے پیسے مانگتے، لہٰذا انہوں نے پیدل جانے میں ہی خودداری محسوس کی۔ 1964 میں کوی خان اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور منتقل ہو گئے اور ان دنوں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تھا۔ کوی خان نے پی ٹی وی جوائن کیا اور ان کا شمار ان خوش قسمت اور باصلاحیت لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ٹی وی کے اوائل میں جوائن کیا تھا۔ کوی خان نے فلمی کیریئر کا آغاز 1965 میں ریلیز ہونے والی فلم رواج سے کیا، جس میں انہوں نے ٹائٹل رول ادا کیا، جبکہ دیگر کاسٹ میں زیبا، محمد علی اور اسلم پرویز شامل تھے۔ یہ فلم سال کی ہٹ ترین فلم رہی اور سلور جبلی منانے میں کامیاب رہی۔ لال کرسی میں ہمارے مکان کے سامنے ٹیلی ویژن، فوٹوگرافر، پریس والے، ان سب کی لائن لگی ہوگی۔ ہاں میرے گھر میں منڈوا جو لگا ہوا ہے، ہرگز نہیں،
रौनक अली साइंसदान उस वक्त तक तजुर्बे करना नहीं छोड़ेगा जब तक वो चांद पर नहीं पहुंच जाता। कवी खान अपनी पहली फिल्म से मुल्क गिर शोहरत इख्तियार कर गए और उनकी फिल्म सिल्वर जुबली करार पाई। उन्होंने अपनी अदाकारी से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने की ऑफर्स मौसूल होने लगी। 1966 में कवी खान को हिट कॉमेडी सीरियल लाखों में 3 में कास्ट किया गया। ये ड्रामा पीटीवी से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में नशर किया गया था। इस ड्रामे में उनके हमराह अली एजाज और अतहर शाह खान जेदी शामिल थे। ये ड्रामा 60 की दहाई के मकबूल कॉमेडी सीरियल्स में एक था। उसकी अम्मी उसे रोज सबक पढ़ाती हैं। ये कवी खान की आला पाए की फनकाराना सलाहियतें थी कि उन्होंने एक ही फिल्म और सीरियल से इंडस्ट्री में धाक बिठा ली, जिससे उनकी शानदार परफॉर्मेंस का आगाज हुआ। फिल्म रिवाज में जलवागर होने के बाद उन्हें अगले फिल्म सायका में अदाकारी के जलवे दिखाने का मौका मिला, जो 1968 में रिलीज हुई। गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्म की कास्ट में शमीम आरा, मोहम्मद अली, दर्पण और जमुर्द शामिल थीं। 5 साल के अरसे में 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना न मुझसा है न मार्का है, सिर्फ चोर बाजारी है। कवी खान का फिल्मी सफर शानदार तरीके से रवा दवा था और वो सुपर हिट फिल्में दे रहे थे। 70 की दहाई में उनकी जानिब से 100 से जायद फिल्मों में काम किया गया, जिनमें आंसू, मेरी जिंदगी है नगमा, नादान, फूल मेरे गुलशन का, तेरे मेरे सपने, पहचान, आज और कल, आयना और पाकीज़ा सुपर हिट रही। इसके साथ साथ वो 80 और 90 की दहाई में रिलीज होने वाली सुपर हिट फिल्में मंजिल, सिंगल, सुपर गर्ल और काले चोर की कास्ट का हिस्सा भी रहे। कवी खान 180 फिल्मों में जलवागर हुए, जिनमें 142 फिल्में उर्दू, 22 पंजाबी और 7 पश्तो शामिल हैं। 180 में से तकरीबन 16 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहीं। उनकी हालिया फिल्मों में मेहरुन्निसा, वी लव यू, रॉन्ग नंबर, परी और आई विल मीट यू देयर शामिल है। मैं सोच रहा हूँ उल्फत की माँ, जो शख्स अपनी बेटियों को अच्छी खुराक न दे सके, वो जहर देकर उन्हें इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा। फिल्मी पर्दे पर कवी खान कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे और खूब पजीराई समेट रहे थे, मगर छोटी स्क्रीन पर अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसा किरदार देखने को नहीं मिला था जो उनका ट्रेडमार्क बन जाए। 1984 मारूफ कॉमेडी सीरियल अंधेरा उजाला का था, जिसे पीटीवी से नशर किया गया। इस ड्रामे ने मकबूलियत के नित नए रिकॉर्ड कायम किए, पीटीवी क्लासिक्स का हिस्सा बन गया। इस ड्रामे के तमाम तर किरदारों ने लाजवाल अदाकारी की, मगर कवी खान को बतौर डीएसपी ताहिर खान के रूप में देखने के बाद नाजरीन की नजर किसी और फनकार पर न पड़ी और फिर स्क्रीन पर कवी खान ही छाए रहे। ये वो किरदार था जिसे अदा करके कवी खान अमर हो गए और सबकी जबान पर डीएसपी ताहिर खान का नाम जारी हो गया। ड्रामे की दीगर कास्ट में जमील फखरी, इरफान खूसट, राहत काजमी और आबिद भट्ट शामिल थे। लड़कियों का घर से निकलना बंद हो गया सर, मुझे बेशुमार खतूत आ चुके हैं। बहरहाल थोड़ा तो इंतजार करना होगा। ये अमन अमान का मसला है सर, फौरी तवज्जो चाहते हैं। इस ड्रामे को 2019 में जांबाज के नाम से रीमेक किया गया और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर किया गया, जिसमें कवी खान ने डीएसपी ताहिर खान का किरदार दोहराया। हम इन्हें हर रोज एक मखसूस वक्त में देखने के आदी हो जाते हैं, और जिस दिन ये हमें नजर नहीं आते तो किसी चीज के मिसिंग होने का एहसास होता है। टीवी स्क्रीन्स पर कवी खान को अदाकारी करते हुए तो सब ने देखा, मगर ये बात किसी तक नहीं पहुंची कि उन्होंने अदाकारी के साथ साथ सियासत में भी तबाजमाई की थी और बाकायदा इलेक्शन भी लड़ा। 1985 में कवी खान फैसलाबाद किसी ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ थे कि उन्हें मरहूम जमील फखरी ने मशवरा दिया कि वो गैर जमाती इलेक्शन लड़े, जिस पर उन्होंने हामी भर ली और अपने 5 दोस्तों से 300 रुपए लेकर 1500 इलेक्शन फीस जमा करवा दी और अपने लिए टीवी का इंतखाबी निशान मुंतखब किया। अब चूंकि वो सियासतदान तो थे नहीं और बुलंदो बांग दावों और वादों से कोसों दूर थे, जिस पर उन्हें किसी ने बताया कि चूंकि आप ड्रामा अंधेरा उजाला की वजह से काफी मशहूर हो चुके हैं, तो आप अपनी तकरीर में कहें कि अंधेरा नहीं मैं उजाला हूँ, मैं अंधेरे से टकराने वाला हूँ। जिस पर कवि ने अमल किया और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें आम आवाम की सपोर्ट हासिल हुई। उन्हें इलेक्शन में नाकाबिले यकीन 10,000 वोट पड़े, मगर वो जीत न सके। अंधेरा उजाला जैसा लाजवाल ड्रामा करने के बाद कवी खान पीटीवी के कामयाब सीरियल्स आशियाना और अंगार वादी में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने वाजिद अहमद और प्रोफेसर शफी का किरदार अदा किया। ये दोनों ड्रामे पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामों में से थे, जो आज तक देखने वालों के ज़हनों पर अनमिट नकूश कायम किए हुए हैं। क्या फायदा उस दौलत का? इतनी दौलत कमाई मैंने और मेरी बेटी मुझसे नाराज है। लानत है इस दौलत, किस काम की दौलत? उनके ड्रामों की तादाद सैकड़ों में है, ताहम उनके हालिया ड्रामों में ज़ेबाइश, प्रेम गली और मुश्क शामिल है। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम इंसान हूँ,
دین کا علم پھیلانے والا عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بڑی اجلی سوچ کے مالک ہو۔ قوی خان نے فلم اور ٹی وی کے ساتھ ساتھ تھیٹر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور دیکھنے والوں کو معیاری اور اصلاح کن کامیڈی ڈراموں سے لطف اندوز کیا۔ انہوں نے مستانہ، سہیل احمد، ببو برال، امان اللہ جیسے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ نہ صرف سٹیج شیئر کیا بلکہ ان کے لیے ڈراموں کی ڈائریکشن اور پروڈکشن کے فرائض بھی سر انجام دیے اور تھیٹر کو ایک فیملی انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے میری بیٹی سے شادی کی ہے، میں اسے گولی مار دوں گا۔ قوی خان کو فلم انڈسٹری کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں 2007 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، 2012 میں صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ مارچ 2011 میں ان کی خدمات کے سلسلے میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی جانب سے تحسینی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ قوی خان نے 1968 میں ناہید نامی خاتون سے شادی کی جن سے ان کے 4 بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے عدنان قوی اور مہران قوی شامل ہیں۔ نصف صدی سے زائد انڈسٹری کو دینے والے قوی خان ہمیشہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قوی خان کی بدولت 25 سال پہلے فنکاروں کے لیے حکومت کی جانب سے فنڈ قائم ہوا جس کی مرکزی کمیٹی میں قوی خان شامل تھے۔ قوی خان ایک حساس دل رکھنے والے فنکار ہیں جو دوسروں کی طرح اپنا پیٹ اور جیب بھرنے کی بجائے سب کا سوچتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلم انڈسٹری ایک فیملی ہے اور فیملی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ قوی خان جیسے عظیم فنکار ہمارے ملک کا بیش قیمت اثاثہ ہیں جن پر پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک قوی خان کو ایمان و صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، آمین۔ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے اور جس سے پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔